بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا چھکن نے ایک بات سنی۔ جانتا بھی تھا کہ چچا چھکن میں مسلسل 2 منٹ کسی کی بات سننے کی تاب نہیں۔ نیند میخ نکالنا ان کی عادت ہے۔ بات کاٹے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا۔ لفظ لفظ پر ٹوکتے ہیں۔ مگر ہودنی شدنی ہو گئی حماقت۔ رات کو اپنے دوست پنڈت درگا پرساد کو کھانے پر بلا رکھا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگیٹھی بیچ میں رکھے، گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے، مزے سے چاندنی پر نیند دراز تھے۔ سامنے چرغوزوں کے ڈھیر لگے تھے۔ کھا بھی رہے تھے، باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ سرور سا چھایا ہوا تھا۔ اطمینان اور بے فکری سے بیٹھے ہوں اور پنڈت جی کا دل بولنے کا چاہ رہا ہو تو یوں سمجھیے کہ پھول جھڑتے ہیں منہ سے۔ جی چاہتا ہے صحبت جمی رہے اور یوں ہی بیٹھے ان کی باتیں سنا کریں۔ جو بات ہو ایسے سلیقے اور شستگی سے کہتے ہیں اور اپنے انداز بیان میں ایسی جان سی ڈال دیتے ہیں کہ سما بن جاتا ہے۔ پنڈت جی ہمیں ایک اپنے سفر کا واقعہ سنا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح ایک اسٹیشن پر گاڑی بدلتے وقت درجے میں آموں کی ایک گٹھری رکھی دیکھی اور اسے لاوارث سمجھ کر اپنے اسباب میں شامل کر لیا۔ اس میں کچھ آم تو مزے لے لے کے کھائے، کچھ آموں سے پیدل سڑک کے مسافروں کا نشانہ بناتے رہے۔ پھر اس خیال سے ڈر کر کہ کہیں چوری نہ کھل جائے، باقی آم اور نئی دوہر جس پر لیٹے ہوئے تھے چلتی گاڑی میں سے باہر پھینک دی۔ یوں اپنی چوری کے تمام سراغ مٹا کر بڑی تسلی سے سفر کرتے رہے۔ لیکن مزہ منزل مقصود پر اپنے گھر پہنچ کر آیا۔ پہنچنے کے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کی ماما کسی چیز کو تلاش کرتی ہوئی باہر نکلی اور بولی، میاں میں نے ریل میں سوار ہوتے وقت اپنی نئی دوہر جس میں 100 قلمی آم بندھے تھے آپ کے درجے میں رکھ دی تھی، وہ اسباب میں نظر نہیں آتی۔ پنڈت جی نے یہ واقعہ ایسے مزے سے بیان کیا اور آخر میں ایسی مضحکہ خیز صورت بنا کر اپنی حماقت کا اعتراف کیا کہ ہنسی کے مارے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ہماری ہنسی کی آواز کہیں سے چچا چھکن کے کانوں میں بھی پہنچ گئی۔ دروازہ کھول کر پوچھنے لگے، ارے بھائی کیا واقعہ ہوا جو یہ قہقہے اڑ رہے ہیں؟ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ پنڈت جی آداب بجا رہے، محجوب سی نظر آئے تو چچا نے ان سے پوچھ ہی لیا، ارے بھائی پنڈت یہ کیا پھلجڑیاں چھوڑ رہے ہو، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ پنڈت جی نے شرما کر جواب دیا، کچھ نہیں صاحب، یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بیٹھے بٹھائے میری جو شامت آئی کہیں کہہ بیٹھا، پنڈت جی یہ ریل کا قصہ چچا میاں کو بھی سنا دیجئے۔ چچا چھکن عام طور پر تو جلدی سو رہنے کے عادی ہیں، لیکن اس وقت تو جیسے اشارے کے منتظر کھڑے تھے۔ پنڈت جی ہاں یا نہیں بھی نہیں کر پائے تھے کہ کواڑ کھول کر یہ کہتے ہوئے اندر تشریف لے آئے، ہاں پنڈت جی ہم تو سنے وہ ریل کا کیا قصہ ہے۔ یہ کہہ کر چچا انگیٹھی کے قریب پھسکڑا مار کر بیٹھ گئے۔ رضائی کو استر نو تکلف سے اوڑھا، کاندھوں پر ڈالا، زانوؤں کے نیچے دبایا، کنٹوپ پر ہاتھ پھیر کر اسے ٹھیک سے سر پر جمایا، ذرا دیر سے اس کے بند سے شغل کیا، باندھنا چاہا نہ بندھا، پھر ذرا ہاتھ سے کے پہلو کو جھک کر خاصدان کا جائزہ لیا۔ بولے، ہاں پنڈت جی تو کیا قصہ ہے وہ؟ پنڈت جی ابھی زبان بھی کھولنے نہ پائے تھے کہ ارشاد ہوا، حقہ نہیں پیتے پنڈت جی؟ انہوں نے بڑا مشکل جی نہیں کہا ہوگا کہ بولے، بھلا حقے کے بغیر بات چیت کا کیا مزہ؟ زنان خانے کی طرف منہ کر کے بندو اور امامی کو آوازیں دینی شروع کی، ارے یہاں آؤ، سنتے ہو؟ یہاں آؤ کوئی، ابھی نہیں سنا؟ کان چور لے گئے کیا؟ او بندو، او امامی کہاں مر گئے کمبختو؟ دیکھا بس سو گئے دونوں کے دونوں۔ ان بدماشوں کو ایسی سر شام سونے کی عادت پڑی ہے کہ فکر ہی نہیں رہی کسی بات کی۔ ابھی آتے ہو یا میں آؤں؟ لاہور والا بڑے حرام خور ہیں یہ لوڑے، قصور سارا تمہاری چچی کا ہے، شام سے روٹی دے دلا کر کمبختوں کو نچند کر دیتی ہیں۔ خیر جی پنڈت جی کیا تھا وہ قصہ؟
कुछ मजा नहीं है बातचीत का हुक्के के बगैर। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर हुक्का नहीं भर लाते? शाबाश शाबाश, जीते रहो, देखना जरा ताजा कर लेना हुक्के को, समझ गए ना? और सुनना, तवा रख कर ले आना। और बात तो सुनो, बड़ा ऐब है तुम लोगों में कि आधी बात सुनकर चल पड़ते हो। ताक में से खमीरा ले लेना, आज ही आया है लखनऊ से, 15 रुपए सेर के हिसाब से। कुछ सादा सा तंबाकू उसमें मिला लेना, बड़ा महंगा हो गया है। खमीरा साहब, खुद अपने जमाने की बात कहता हूं, 5 रुपए सेर के हिसाब से खरीदा है मैंने। एक दुकान थी लखनऊ में हसीने हसीने की, मगर साहब वाह 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 वाह, क्या बनाता था खमीरा। कश लगाते ही अरवाह खुश हो जाती थी। जब लखनऊ जाता उसके यहां से इकट्ठा खरीद लाता था। और अब तो ये बात ही नहीं रही तंबाकू में। कहने को तो खमीरा कहिए, जो जी चाहे निरा गोबर होता है। खैर, तो हाँ, वो किस्सा क्या था पंडित जी? पंडित जी इतना ही कहने पाए थे। अजी, किस्सा क्या होता, यूं ही एक बात सुना रहा था सफर की, अर्ज की देता हूं। कि इतने में चचा की नजर छुट्टन पर पड़ गई। अरे, ये छुट्टन भी है यहां? कैसा दुबक्कर बैठा है कि नजर तक ना आया मुझे। अरे सोया नहीं तू अब तक? सुबह उठेगा कैसे? मुल्ला जी बाहर खड़े चीखा करेंगे और पड़ा चारपाई पर करवेटें लिया करेगा। चल अंदर। है क्या मानी? अब करो या रू जाकर सोना होगा। ना साहब, आदत बिगड़ती है बच्चे की। चलो जाकर सो। जी, तो फिर? मैंने कहा खासादान में पान का टुकड़ा भी है कोई? जरा तुम जाकर ले नहीं आते दूधू? साथ ही मुरादाबादी तंबाकू भी रखते लाना। जी, तो पंडित जी फिर? गज के सफर किया था आपने? खूब। पंडित जी बोले, पिछली गर्मियों में मुरादाबाद में एक अजीज की शादी थी। सवारियों को वहां पहुंचाने के लिए मेरठ से मैं और मेरा छोटा भाई रवाना हुए। हापुड़ जंक्शन पर गाड़ी बदलनी थी, वहां जो उतरे। कहा? मेरठ से मुरादाबाद जाते हुए गाड़ी हापुड़ जंक्शन पर बदलनी पड़ती है? ये मेरठ और मुरादाबाद के रास्ते में हापुड़ कहां से आ गया? साहब, मुझे तो यही रास्ता मालूम है। और जो दूसरा रास्ता हो? कम से कम नजदीक का रास्ता तो यही है। ए लीजिए, अब दूर नजदीक पर आ गए। यूं ही सही, हमारी आधी उम्र भी रेलों ही का सफर करते गुजरी है। आपको मेल ट्रेन का रास्ता बताता हूं, फिर तो दूर नजदीक का मसला भी हल हो जाएगा। सुनिए, मेरठ से जाइए सहारनपुर, समझ गए? और जनाब सहारनपुर से लक्सर, लक्सर से नजीबाबाद, कलकत्ता मेल का रास्ता। अब बीच में न टोकिए, पूरा रास्ता सुन लीजिए मुझसे। नजीबाबाद से नगीना, नगीना से धामपुर, और जनाब धामपुर से मुरादाबाद। आया समझ में? यही गाड़ी आगे शाहजहांपुर और लखनऊ और बनारस की तरफ निकल जाती है। मगर इस मौके पर उसके तस्सरे के क्या हासिल, हमें तो सिर्फ मुरादाबाद का रास्ता से सरोकार है। पंडित जी ने कहा, जी हाँ, ये रास्ता तो मेल ट्रेन ही का है, मगर दूर का है। मैं करीब तरीन रास्ते से रवाना हुआ था। चचा ने फरमाया, यूं आपको हर रास्ते से रवाना होने का इख्तियार था, लेकिन ये ख्याल आपका सही नहीं है। हमारा बताया हुआ रास्ता दूर का है, और यकीन ना हो तो टाइम टेबल देखकर अपना इत्मीनान कर लीजिए। टाइम टेबल शायद मौजूद ना हो घर पर, वरना अभी तय हो जाती बात। पर खैर, बिलगर्ज वो रास्ता दूर का भी था। जब भी ये गलती थी आपकी कि सवारियों को साथ लेकर ऐसे रास्ते से गए जिसमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी। पंडित जी दबी जबान में बोले, इस रास्ते भी सहारनपुर पर गाड़ी बदलने की जरूरत होती? चचा कंटोप के बंद बांधने लगे। बदलने की जरूरत होती, यकीन है? अच्छा, फिर तो कुछ ऐसी गलती नहीं की आपने। खैर, वो किसी रास्ते ही से गए हों आप। इस वक्त बाद अस वक्त बहस से क्या हासिल, आप बात कहिए ना। पंडित जी ने कहा, तो साहब असबाब था हमारा साथ ज्यादा। चचा ने हाशिया आराई की, वो तो होना ही था। आखिर शादी ब्याह में जा रहे थे, फिर सात सवारियां। कुछ न पूछिए, ऐसे मौके पर ये औरतें क्या कुछ सामान लेकर साथ निकलती हैं। ट्रंक और बकस, गठरियां और बिस्तर और जाने क्या क्या। ओफो, मेरा तो सोचने से भी दम उलझता है। पंडित जी बोले,
جی ہاں، تو ہاپوڑ میں ہم اپنے اپنے درجے سے اسباب اتاریں۔ ہاپوڑ اترنے والے مسافر اسٹیشن سے باہر چلے گئے۔ جب ہم نے سارا اسباب اتار چکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ درجے کے اوپر کے تختے پر ایک گٹھری رکھی ہوئی ہے جو ہماری نہ تھی۔ دودو پان لے کر آ گیا۔ چچا چکن پان کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پنڈت جی ان کی توجہ دوسری طرف دیکھ کر رک گئے اور تقاضا ہوا کہ آپ کہے جائے تو میں سن رہا ہوں۔ پان کھول کر کتھا چونا دیکھا، کتھا زیادہ تھا۔ زیر لب کچھ اس پر تنقید ہوئی، اب تک پان لگانے کا سلیقہ بھی نہ آیا، اچھا خاصا پلستر ہے کتھے کا۔ لاہور والا کتھا پہنچا، پان کھایا، چھالیا تمباکو کو ہتھیلی پر رکھ کر پھنکی لگائی، پان کلے میں دبایا۔ پنڈت جی کی دلداری کو مسکرا کر فرمایا، آپ تو خاموش ہو گئے پنڈت جی۔ پنڈت جی بے صبری سے اس عمل کے تمام ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ چچا کو متوجہ دیکھا تو پھر شروع ہو گئے۔ ساری ٹرین خالی ہو چکی تھی، چنانچہ یقین تھا کہ اب مالک نہ آئے گا۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ گٹھری کھول کر دیکھیے تو اس میں کیا ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، سہارنپور کے اعلیٰ درجے کے مالدہ آم قریب 100 کے رکھے ہوئے ہیں۔ چچا منہ اونچا کر کے پیک سنبھالتے ہوئے بولے، ارے بھائی ذرا اگالدان لانا۔ پیک تھوکی، باچھے پہنچی اور بولے، یہ سہارنپور کے آم کہے آپ نے؟ مالدہ آم اور سہارنپور کے؟ بھلا سہارنپور میں مالدہ آم کہاں سے آیا؟ اما یہ تو پنجاب کی طرف کے اضلاع کے لوگ آموں کی قسموں کے صحیح نام بھی نہیں جانتے۔ مالدہ آم ہوتا ہے بڑا پھیکا پھیکا ریشہ دار، جسے تم لوگ بمبئی کا آم کہتے ہو۔ یہ جو سہارنپوری قلمی آم ہوتا ہے یہ دراصل ہمارے بمبئی کا آم، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خیر یہ تو جملہ متضرہ تھا، آپ اپنا قصہ جاری رکھیے۔ پنڈت جی بیچاروں پر اب کچھ اوس سی پڑ گئی، مگر تقاضا سن کر پھر شروع ہو گئے۔ اگرچہ وہ بیگانہ مال تھا اور ہمیں کسی طرح اس کا کھانا مناسب نہ تھا، مگر عمر کا تقاضا، تنہائی کا موقع اور نہایت پکے آم، رہا نہ گیا ہم سے۔ ہم نے سوچا اب کون انہیں ریل والوں کے سپرد کرتا پھرے، اور ریل والے ہی ایسے کہاں کہ ایماندار کے مالک کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ آم بھی ہم نے اپنے اسباب میں شامل کر لیے۔ اس پر چچا نے ایک دلداری کا قہقہ لگایا اور بولے، غرض کے خوب آم ملے کھانے کو، نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ پنڈت بیچارہ حیران کہ یہ ازپیچ میں دانت کیسی، اور 2-3 دفعہ کہنے کی کوشش بھی کی کہ صاحب باقی بات تو سن لیجئے، مگر چچا نے مربیانہ انداز میں سر ہلا ہلا کر انہیں بولنے کی مہلت ہی نہ دی۔ کہنے لگے، سمجھ گیا، خوب آم اڑائے۔ پھر نہایت خوب ہمیں بھی ایک مرتبہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ مراد آباد سے الہ آباد جا رہے تھے ہم، راستے میں پڑا وہ جنکشن، وہ نام کیا ہے اس کا؟ او ارے توبہ، دیکھو اچھا سا نام ہے، زبان پر پھر رہا ہے، یاد نہیں آتا۔ اما وہ ہے نہیں جنکشن جہاں سے چھوٹی لائن اس طرف کو جاتی ہے، تمہیں یاد تو ہوگا للو، تم ہی تو ساتھ تھے ہمارے۔ ساتھ نہیں تھے کیسے؟ ارے واہ واہ، ہم خود تمہیں لے کر گئے تھے ساتھ، یاد نہیں تمہیں؟ وہ تمہارا آدھا ٹکٹ لے لینے پر ڈاک باپو سے قصہ ہو گیا تھا، اور نہیں تو کیا۔ ارے بھائی الہ آباد جاتے ہی تو فیض آباد، اچھا فیض آباد، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، تم فیض آباد کے سفر میں ساتھ تھے۔ خیر اس کا اس موقع پر کیا ذکر، تو وہ صاحب نامعلوم کیا نام تھا اس کا جنکشن کا، خیر وہ کچھ ہی نام تھا، نام معلوم ہونا بھی ایسا کیا ضروری ہے۔ تو وہاں سے ایک لالا جی ہمارے درجے میں سوار ہو گئے، وہ بھی اپنے ہی ایک کوری ہنڈیا جس پہ پیڑے تھے درجے میں چھوڑ گئے تھے، وہ بعد میں ہمارے ہاتھ لگی۔ تو اس قسم کے دلچسپ واقعات تو اکثر ریل کے سفر میں درپیش آتے رہتے ہیں۔ چچا نے بات ختم کی، خاصدان پر توجہ دی، محفل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ پنڈت بیچارے کی حالت عجیب تھی، فیصلہ نہ کر سکتا تھا کہ بات کرے یا چپ ہو رہے۔ آخر میں نے ان کی پریشانی رفع کرنے کے لیے کہا، پنڈت جی وہ بات تو ختم کیجئے۔ چچا چونک کر بولے، اچھا ابھی باقی ہے بات، لیجئے ہم تو سمجھے تھے کہ ختم ہو گئی، تو بھلا آپ نے اد پیچ میں کیوں چھوڑی؟ فرمائیے، میں ہمتن گوش ہوں۔ پنڈت جی نے بے بسی کے انداز میں ہم سب کو دیکھا اور پھر شروع ہو گئے۔ اتفاق سے ہم دوسری گاڑی کے جس درجے میں سوار ہوئے اس میں کوئی اور مسافر نہ تھا۔ بے فکری سے آم کھانا شروع کر دیے۔ تراش کر کھائے ہوں گے،
पंडित जी ने कहा, नहीं, चूसे ही थे गालबन, चाकू जेब में मौजूद न था। चचा ने ज्यादा तारुज न किया। खैर खैर, क्या मजाका है, सफर में छोटी मोटी चीजें साथ ले जानी कहाँ याद रहती हैं, पर चूसने में मजा नहीं अकलमी आम का। पंडित जी ने एक वाज़े वक्फे में इंतजार किया कि चचा शायद कुछ और भी फरमाएं। वो खामोश रहे तो बात आगे शुरू की। 10-12 ही आम खाकर पेट भर गया। 2-4 और जबरदस्ती खाए। जब देखा कि बस अब और हलक से नीचे नहीं उतरते, तो रसीद की डिकार पर डिकार आ रही है, तो हाथ मुंह धोया, उठ खड़े हुए, पेट पर हाथ फेरा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। चचा छक्कन ने फिर एक हाशिया चढ़ाया, बे मांगे ऐसी मजेदार नेमत अता फरमाई। पंडित जी अब इन हाशिया आराइयों से ऐसे खाइफ हो गए थे कि चचा की बात खत्म होने के बाद भी उनकी जबान न खुलती थी। कुछ तो इस उलझन की वजह से हवास गायब हो जाते, कुछ ये अंदेशा होता कि बात अभी और बाकी ना हो। कुछ देर तवक्कुफ के बाद उन्होंने जरा तेजी से दास्तान बयान करनी शुरू की। पेट भरने पर सूझी शरारत। रेल की पटरी के साथ साथ पैदल मुसाफिरों की सड़क थी, उस पर मुसाफिर आ जा रहे थे। उन पर आमों की दोहरी बाढ़ मारनी शुरू कर दी। जिसके निशाना ठीक बैठता तो वो सर पकड़ कर सोचता कि ये आसमानी गोला कहां से आया, और जो वार खाली जाता उसकी बदौलत मुसाफिरों को मुफ्त का आम खाने को हाथ आता। भाई वाह वाह, ले आए हुक्का, बस यहीं रख दो, यहीं पर। तो गर्ज के पंडित जी एक खेल हाथ आ गया था। ताजा कर लिया था ना हुक्का? जी पंडित जी, और क्या रह गया? तवा ना रख कर लाए? हालांकि कह भी दिया था मैंने, और मैंने खुद भी देख रहे थे कि 4 आदमी बैठे हैं, महफिल जमी है, बातें हो रही हैं, बड़े नालायक हो। खैर बात कहिए पंडित जी, चिलम बुझ गई है तो तुमको ही भर कर लानी पड़ेगी। जी पंडित जी। पंडित जी खिसियाने से हो गए थे, मगर हम लोगों का लिहाज एक बार फिर हौसला करके बोलने की ठानी। हमारी इन शरारतों को रेल का गार्ड भी ब्रेक में खड़ा देख रहा था। आखिर उससे जब्त न हो सका, पायदान पायदान चलता हुआ हमारी गाड़ी में आन पहुंचा। हम निशाना ताक रहे थे कि यक बैक उसने आकर हमें पकड़ लिया। चचा ने जरा गर्दन उठाकर और आंखें झपका झपका कर अपने मुतासिर होने का सबूत दिया। हाय हाय! गार्ड ने हमको डांटना टपटना शुरू किया कि तुम पैदल मुसाफिरों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। मैंने मजबूरन ये बहाना किया कि कुछ आम सड़ गए थे, इसीलिए हम उन्हें बाहर फेंक रहे थे। हमने ख्याल न किया कि कोई मुसाफिर भी सड़क पर जाता है। चचा ने यकलख्त एक ऐसी आवाज में एक ऐसी वाह वाह की जैसे बोतल का काग अचानक खुल गया हो। सुभान अल्लाह, क्या बात पैदा कर दी आपने! कुछ देर को तो जैसे पंडित जी की जबान बंद हो गई। हैरत के आलम में हमारा मुंह तकने लगे। हम सब ये कैफियत के शर्म से पसीना पसीना हो रहे हैं। गुस्से की लहरें उठती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। आंखों ही आंखों में भरकर उनसे कहा, जिस तरह हो इस दास्तान को खत्म कीजिए। चुनांचे भर्राई हुई सी आवाज में दास्तान फिर शुरू कर दी। मैंने गार्ड को इत्मीनान दिलाया कि अब ऐसी कोई हरकत न होगी। चुनांचे वो हम पर बिगड़ बिगड़ा कर रुखसत हो गया। चला गया तो यूं कहिए रसीदा बूद बलाए वाले बखैर गुज़श्त। बाज़ औक़ात तो साहब ये लोग ऐसा परेशान कर देते हैं कि नाक में दम आ जाता है। अब देखिए, एक अपना वाक़या अर्ज करता हूं। खुदा तुम्हारा भला करे, सन 9 का जिक्र होगा या 10 का या 11 का, अजब नहीं, बाहर कुछ था। ये उस जमाने का वाक़या ना याद आ गया, ये सन 10 की बात है। उन्हीं दिनों बादशाह एडवर्ड हफ्तुम का इंतकाल हुआ था। हम सहारनपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। घर के लोग भी हमारे साथ थे। बच्चों में बस ये लल्लू था गोद में, या शायद दूदू भी ना, दूदू नहीं हुआ था। बहरहाल तो बात ये थी कि हमारी खुशदामन कुछ गर्ज के बाज अवारिस से उन्हें खतूत के जरिए हमें मालूम हो चुका था कि वो इलाज करवाने के लिए शाहजहांपुर जाने वाली हैं। हमने उन्हें खत में लिख दिया कि हम मुरादाबाद के टिकट लेकर रवाना होंगे। अगर इस अरसे में आप शाहजहांपुर चली जाएं तो ऐसा इंतजाम करती जाएं कि हमें स्टेशन पर उसकी इत्तला मिल जाए। अगर आप रुखसत हो चुकी हो तो हम बजाय मुरादाबाद उतरने के उसी गाड़ी में से शाहजहांपुर रवाना हो जाएंगे। जनाब, हमारे पहुंचते पहुंचते वो शाहजहांपुर रवाना हो गई। स्टेशन पर हमें इसकी इत्तला मिली कि रात का वक्त था, सर्दी का मौसम। हमने सोचा अब कौन उतरकर आगे का टिकट ले। शाहजहांपुर पहुंचकर मुरादाबाद से वहां तक का किराया अदा कर देंगे। वहां पहुंचे तो हमारी शराफत मुलाजा फरमाइए कि रेल वालों को साफ साफ कह दिया कि भाई लोगों, हमारा टिकट मुरादाबाद तक का था,
باقی جو تمہارے ذمے ہمارا نکلتا ہو اب لے لو۔ لیکن صاحب وہ تو اکڑ گئے، کہیں کہ دگنا کرایہ لیں گے، ہمارا قاعدہ یہی ہے۔ بہترا سمجھایا، لڑے جھگڑے، منت خوشامد کی، مگر بے سود، مجبوراً دگنا کرایہ ادا کر کے خلاصی ہوئی۔ تو میرا یہ بیان کرنے سے مطلب کیا، یہ ریل والے جب ستانے پر تل جائیں تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ چچا حقہ پینے لگے۔ محفل پر ایک ناگوار سا سکوت چھا گیا۔ پنڈت جی کی اب یہ کیفیت گویا نشے سے دماغ سن ہو گیا ہو۔ ہم سب کی حالت عجیب، داستان جاری رکھنے کو کہیں تو قطع کلامی کا ڈر، خاموش ہو رہے ہیں تو یہ شرمندگی کہ پنڈت جی کی بات ات بیچ میں رہ گئی۔ اتنے میں چھکن نے کوہنیاں اٹھا اٹھا کر انگڑائیاں اور جمائیاں لینی شروع کر دیں۔ اس سے کوئی ڈھارس بندی کہ چچا اب زیادہ دیر نہ بیٹھیں گے اور بات شاید جلد ختم ہو سکے، چنانچہ ہلکے سے کہہ دیا، جی پنڈت جی پھر؟ چچا نے ایک نئی جمائی لے کر کہا، ختم نہیں ہوئی ابھی بات؟ پھر کہہ ڈالیے جلدی سے، اب تو کچھ نیند آ چلی ہے ہمیں۔ وقت کیا ہو گیا ہوگا؟ 11:15۔ اوف دیکھیے بات چیت میں کیسی جلدی وقت گزر جاتا ہے۔ ہاں جی، تو کیا رہ گیا باقی اب؟ پنڈت جی کے لیے ایسی حالت میں یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایسی کون سی ضروری بات ہے کہ اسے ختم ہی کیا جائے؟ نیند آ رہی ہے تو اب آپ آرام فرمائیے۔ چچا چھکن نہ مانے، نہ بات ختم کر لیجئے آپ، ایسی جلدی نہیں ہے مجھے۔ وہ بات یہ ہے کہ جلد سو رہنے اور جلد صبح اٹھنے کا عادی ہوں، تاہم کیا ہوا؟ آپ شوق سے فرمائیے۔ پنڈت جی بیچارے کھوئے کھوئے اور ایک مردہ سے تبسم سے گویا ہوئے۔ بات شروع تو تفریح کے لیے کی گئی تھی، پر حالت یہ تھی کہ کوئی باہر سے آتا تو اسے قطعی طور پر یہ معلوم ہوتا کہ پنڈت جی سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، جس کے لیے غریب چھکن سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ گارڈ کے جانے کے بعد ہمیں یہ فکر ہوئی کہ اول تو چوری کا مال کھایا، اور پھر اس پر یہ شرط کہ اس کی خبر گارڈ تک پہنچی۔ اب اگر کوئی جھگڑا اٹھا تو باقی آم اور کپڑا ہمارے پاس سے نکلا تو خاصا چوری کا مقدمہ بن جائے گا۔ چھکن کی جمائی۔ چنانچہ یہ سوچا کہ جو باقی آم ہیں انہیں چپکے سے پھینک دیا جائے تاکہ کوئی سراغ باقی نہ رہے۔ چنانچہ ہم نے آم اور وہ نئی دوہر جس میں وہ بندھے ہوئے تھے لپیٹ کر چلتی گاڑی میں سے باہر پھینک دی۔ چھکن کی جمائی، جس کے آخر میں کچھ اس قسم کا شور تھا جیسے منہ چڑھاتے وقت نکلتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا سفر ختم ہو گیا۔ ہم مراد آباد سے اتر کر اپنے گھر پہنچے۔ چچا اٹھ کھڑے ہوئے، بھئی ہمیں تو نیند آ گئی پنڈت جی، قصہ بڑا دلچسپ تھا، مگر بقول آپ کے کون سی ایسی ضروری بات ہے جسے ختم کیا جائے؟ میں تو معافی چاہتا ہوں، انہیں آپ سنائیے۔ ذرا سی بات رہ گئی تھی، ہم سب نے کہا، چچا میاں ذرا سی بات ہے، باقی سن لیجئے۔ نہ بھائی نہ، اب تو سوئیں گے ہی ہم، 2-3 ہی فقرے ہیں، بس اب تم سنتے رہو، ہم تو سن چکے۔ آپ ہی کون سا سنا رہے تھے پنڈت جی؟ آنکھیں میچی جا رہی تھی۔ ہاں آرام فرمائیے آپ۔ ہاں بس اب میں لیٹوں گا۔ وہ دودھ تم پان اور پانی ہمارے سراہنے رکھ دینا، اور للو یہاں سے اٹھ کر حقہ بھی ہمارے پلنگ کے ساتھ رکھانا، صبح ضرورت ہوگی ہمیں، مگر دیکھنا چلم الٹ دینا، اور للو وہ دوا ہماری رکھنا نہ بھول جانا، اور شاید یہ اگالدان بھی تو ہمارے کمرے ہی کا ہے، یہ بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے، سمجھ لیا نا؟ چچا میاں اتنی دیر میں تو بات ختم بھی آتی۔ چچا اسرار سے کچھ چڑ گئے اور بولے، ہوتی تو ہو جاتی، ہمیں کیا، بات نہ ہوئی مذاق ہی ہو گیا۔ مایوس ہو کر مجھے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ پکار کر کہوں، چچا میاں وہ آم کی گٹھری اصل میں پنڈت جی کی ملازمہ کی تھی، یہ گھر جا کر بیت کھلا، اور یہ دوہر اور آم پھینک کر پچھتائے بہت ہماری بلا سے۔ یہ کہہ کر چچا نے زور سے دروازہ بند کیا، اندر چلے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ہمارے اسرار سے وہ اور کھنچ گئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ پہلی مرتبہ ہمیں احساس ہوا کہ کلاک چل رہا ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔